اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام عالی مقام کو روکا، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی امام عالی مقام کو روکا۔ اب یہ چیز تو سب بیان کرتے ہیں جی صحابہ تو منع کرتے رہے، صحابہ نے تو بیعت کر لی، انہوں نے صرف اور صرف فتنے سے بچنے کے لیے کہ ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وگرنہ میں آپ کے سامنے وہ الفاظ مختصر وقت ہے بیان کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کے کیا الفاظ تھے، عبداللہ بن عمر کے کیا الفاظ تھے۔ اب جس وقت امام عالی مقام مکہ میں تھے، کوفیوں کا خط آیا، مسلم بن عقیل نے بھیجا خط کہ آپ کوفے میں آ جائیں، یہاں کے حالات ٹھیک ہے۔ 8 ذو الحج کو، حج سے ایک دن پہلے امام عالی مقام نے مکہ چھوڑ کر کوفے کا سفر اختیار کیا۔ یہاں بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں جی حج چھوڑ دیا اور کوفے کو نکل گئے، تو آپ کے خود اپنے الفاظ ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے حرم کی زمین کی حرمت پامال ہو۔ یہ لوگ تو بیعت لینے آئے ہیں، بیعت نہ دی جائے گی تو یہ تو میرے قتل کے پیچھے ہیں، بیعت نہ کروں گا یہ تو مجھے شہید کریں گے، میں نہیں چاہتا میرے خون جو ہے وہ حرم میں گرے، حرم کی جو حرمت ہے وہ میرے خون کی وجہ سے پامال ہو۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عباس وہ کیا کہنے لگے، اخبرنی ان کان عدوک بعد ما قاتلوا امیرہم۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے حسین مجھے یہ بتائیں، اگر تو ان لوگوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا، اپنے امیر کی بیعت نہیں کی اور اس کی بیعت سے اپنے آپ کو رہا کر لیا، چھڑا لیا ہے، پھر تو آپ چلے جائیں ان کے پاس، واقعی وہ لوگ سچے ہیں۔ اگر ان کا امیر زندہ ہے، ان کے پاس موجود ہے، تو پھر تو آپ کا وہاں پر جانا وہ تو اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوگا۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کیا بات کی، انہوں نے مشورہ کیا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یزید کی ابھی بیعت نہ کریں، آپ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں آپ کے حمایتی سیدنا علی المرتضیٰ کے حمایتی زیادہ ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، ان علاقوں میں چلے جائیں، وہاں جا کر رہیں، وہاں اپنی طاقت کو اکٹھا کریں، پھر آپ اس کے خلاف نکلیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی کیا مشورہ دیا، آپ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر تو وہ لوگ واقعی آپ کے حق میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ وفا کا انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کی، وہاں کا اس کا گورنر اپنے علاقے سے نکال دیا ہے، پھر تو جائیں کہ وہ واقعی سچے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، یمن میں آپ کے جو والد ہیں علی المرتضیٰ ان کے حمایتی کافی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں اپنی طاقت کو اکٹھا کریں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اگر یزید ان صحابہ کے نزدیک حق پر تھا، بالکل بڑا نیک متقی، جس طرح آج لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑا نیک بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا، تو یہ صحابہ حضرت امام عالی مقام کو یہ مشورہ دیتے کہ اے حسین آپ خلیفہ برحق کے خلاف کیوں نکل رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ جس بھی صحابی کے بارے میں پڑھیں، یہ معتبر جو صحابہ ہیں، ہر ایک نے ایک ہی بات کی۔ آپ کو پتہ ہے کوفہ والے کون ہیں؟ یہ کوفہ وہی ہے جہاں پر آپ کے والد امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود وہیں اسی مسجد میں نماز کے دوران شہید کیے گئے ہیں۔ یہ کوفہ والے ایسے لوگ ہیں، یہ کوفہ والے وہی ہیں کہ جن کی بزدلی کی وجہ سے امام حسن نے جنگ نہیں کی بلکہ خلافت سپرد کر دی۔ اب یہ لوگ کیا آپ کے ساتھ وفا کریں گے؟ ان میں تو اتنی ہمت اور جرت ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی مخالفت کی اس وجہ سے کی کہ آپ جن کے کہنے پر جا رہے ہیں وہ وفا والے نہیں ہیں۔ کسی نے بھی یہ مخالفت نہیں کی کہ خلیفہ برحق اتنا نیک اور مسلمان اور اتنا متقی پرہیزگار خلیفہ، وہ آپ اس کی بیعت نہیں کر رہے، آپ اس کی بیعت کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو امام علی مقام کا جو قیام تھا، آپ جو نکلے ہیں وہ وہی خلفائے راشدین کی خلافت کو بحال کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اور آپ نے کیا رستہ اختیار کیا؟ دو معاملات ہوتے ہیں شریعت میں، ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ مثال کے طور پر سور حرام ہے، شراب حرام ہے، بھوک کی وجہ سے اگر کوئی مر رہا ہو تو کیا اس کو اجازت ہے؟ وہ اتنا کھا سکتا ہے، اتنا استعمال کر سکتا ہے، اپنی جان کو بچا لے۔
یہ ہے رخصت، ایک ہوتی ہے عزیمت۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر موجود ہے، کسی کافر نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا معاذ اللہ اپنے رب کو گالی دو، اپنے قرآن کو گالی دو، اپنے نبی کو گالی دو، اب دو رستے ہیں، ایک ہے رخصت۔ رخصت یہ ہے کہ معاذ اللہ بندہ وہ کلمہ زبان سے کہہ لے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ قرآن میں بھی ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو مجبور کیا جائے، دل اس کا مطمئن ہو ایمان پر، تو رب کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے رخصت، لیکن ایک ہے عزیمت۔ کسی نے کہا کلمہ کفر کہو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے، وہ بندہ کہے کہ قتل ہو جاؤں گا کلمہ کفر نہیں کہوں گا، یہ ہے عزیمت، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے اگر بندہ یہ اختیار کر لے گا اس کو گناہ نہیں ہوگا، ثواب نہیں ہے اس میں، گناہ نہیں ہوگا۔ اور عزیمت کیا ہے؟ اگر بندہ یہ رستہ اختیار کرے تو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ وہ جنہوں نے بیعت کی تھی فتنے کے خوف سے، انہوں نے راہ رخصت اختیار کی تھی، راضی وہ بھی نہیں تھے، راہ رخصت اختیار کی تھی انہوں نے۔ اور امام عالی مقام جن کی رگوں میں خون رسول تھا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا میرے بعد تمہارے لیے دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک کتاب کو نافذ کرنے والی میری اہل بیت ہے۔ اب یہ حدیث سامنے ہو اور پھر بھی اگر بندے کے ذہن میں یہ شک آ جائے امام کیوں نکلے تھے؟ امام اس لیے نکلے تھے کہ حضور نے فرمایا دو ہی چیزیں تمہیں نجات دیں گی، ایک کتاب اللہ ہے، ایک میری آل ہے، میری عطرت ہے۔ اور وہ شخص، وہ ذات، امام علی مقام کی ذات وہ تھی جن کو تو حضور نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ بعد کی آل، بعد کے جو امام ہیں ان پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ یہ امام تھے یا یہ امام نہیں تھے، جو حضور کی موجودگی میں حضور کے کندھوں پر بیٹھنے والے تھے، کیا ان کے بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ آل تھے یا نہیں؟